السلام علیکم دوستو، ہماری ٹرانسپورٹ کو قائم رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ عموماً پیٹرول یا ڈیزل سے آتی ہے۔ انڈسٹریز کو چلانے کے لیے انرجی الیکٹریسٹی کی فارم میں چاہیے۔ انرجی پیدا کرنے کے ہمارے تمام فیولز جیسے کہ لکڑی، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل اور دوسرے تمام ہائیڈرو کاربن فیولز انرجی کے نان رینیویبل سورسز ہیں۔ ہمارے ایکسپوننشل طریقے سے بڑھتی انرجی نیڈز کے باعث ایک نہ ایک دن یہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے اس مستقل سر درد کا علاج ہے فیوژن انرجی۔ انرجی پیدا کرنے کی تمام ٹیکنیکس میں سے یہ ٹیکنیک سب سے زیادہ ایفیشنٹ ہے۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس ریولوشنری ٹیکنالوجی کے تمام ممکنہ فوائد اور نقصانات کو اسی ویڈیو میں۔ بینیفٹس آف فیوژن انرجی۔ پوائنٹ نمبر 1، انوائرمنٹ فرینڈلی۔ کھانا پکانے کے لیے استعمال کی گئی لکڑی، بایو فیول سے چلنے والی ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک پلانٹس، فاضل مادوں کو جلا کر پیدا کی گئی انرجی، ان تمام فیکٹرز سے ہمارا ایٹماسفیئر شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود اوزون لیئر بڑی تیزی سے پتلی ہو رہی ہے۔ اس لیئر کے نہ ہونے سے سورج کی روشنی میں موجود خطرناک الیکٹرو میگنیٹک ویوز زمین پر ڈائریکٹلی پڑنے لگیں گی، جس سے جلد کا کینسر اور دوسری جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان فیول سے چلنے والی تمام چیزوں کے ویسٹ میٹیریل جیسے کہ اسموک اور دوسرے پولوٹنٹس ڈائریکٹلی ہمارے ایٹماسفیئر کا حصہ بن رہے ہیں، جس سے آنے والے وقتوں میں سانس کی تکالیف کے مسائل جیسے کہ دمہ، پھیپھڑوں کے کینسر وغیرہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایٹماسفیئرک پولوشن کی وجہ سے تیزابی بارش اور اسموک کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر فرینڈز، فیوژن انرجی کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک کلین سورس آف انرجی ہے۔ اس سے ایٹماسفیئرک پولوشن اور اس سے پیدا ہونے والے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، انفینائٹ سورس آف انرجی۔ تمام فیولز نان رینیویبل سورسز آف انرجی ہیں۔ اگر ہم انہیں بے دردی سے یوں ہی استعمال کرتے رہے تو ایک دن یہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔ مگر فیوژن انرجی سے محض کی معمولی سی مقدار سے آپ بے تحاشا انرجی حاصل کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کے ختم ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، سورس آف لو کاسٹ انرجی۔ بائی دا وے، اس پوائنٹ کی کلاسیفیکیشن پر میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ اس پوائنٹ کو پوائنٹ نمبر 1 ہونا چاہیے یا پوائنٹ نمبر 3۔ آپ نے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ اس پوائنٹ کو پوائنٹ نمبر 1 یا پوائنٹ نمبر 3 ہونا چاہیے تھا۔ بائی دا وے، چنئی سے سفر کریں دلی تک یا پھر ملتان سے سفر کریں کراچی تک، فیول نے تو ہمیشہ خرچ ہونا ہی ہے۔ اب جتنا بڑا سفر اتنا وزن جیب پر، ہے نا یہ ٹینشن؟ مگر فیوژن انرجی کے دم پر ایک دن آئے گا کہ جب آپ کا اپنی اڑن تشتری پر بیٹھ کر مارس پر نانی کے گھر جانا ایک معمول بن جائے گا۔ اس کے لو کاسٹ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز لو کاسٹ پر اپنی پروڈکٹس بنانے کے قابل ہوں گی، آپ کی ٹرانسپورٹ بھی لو کاسٹ ہوگی، ہے نا کمال؟ ان شارٹ، اس سے پاورٹی ایلیویشن میں بہت مدد ہوگی۔ آئی ہوپ کہ فیوچر کے انسان کی ترجیحات دال روٹی تو بالکل نہیں ہونے والے۔ ظاہر ہے جب انسان ان ضرورتوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے پاس خود کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور دوسرے کریٹو کاموں کے لیے بہت سا فارغ وقت ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسپیس ایکسپلوریشن۔ اسپیس میں اگر کسی چیز کو حرکت دی جائے تو وہ اسی رفتار سے بالکل اسٹریٹ لائن میں ہمیشہ کے لیے حرکت کرتی رہے گی۔ اسے لا آف انرشیا کہتے ہیں۔ مگر ڈائریکشن چینج کرنے اور ایکسلریٹ کرنے کے لیے اسپیس شپ کو اپنے انجن کو آن کرنا ہوگا اور اس سے فیول خرچ ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیپ اسپیس میں ہر جگہ فیول سٹیشن تو نہیں ہوتے نا، اور نہ ہی اس یونیورس کی مٹر گشتی کے لیے ہم بے پناہ فیول اپنے ساتھ لیے گھوم سکتے ہیں۔ فیوژن انرجی کا ایفیشنٹ انرجی سورس ہونا ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اسی کے دم پر انسان ایک نہ ایک دن انٹر پلانیٹری اسپیشی بن جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، ویسٹ مینجمنٹ۔ ہر لمحہ ہمارے پلانیٹ پر ویسٹ میٹیریلز کا پروپورشن بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سیریس چیلنج ہے۔ اس سے نہ صرف جانداروں کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں بلکہ بہت سی قیمتی ایگریکلچرل لینڈ بیکار پڑی رہتی ہے۔ اس مسئلے کا حل ری سائیکلنگ یعنی بیکار چیزوں کو پھر سے یوزفل بنانا بتایا جاتا ہے، مگر پھر بھی ری سائیکلنگ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کو ری سائیکل نہیں بھی کیا جا سکتا۔ فیوژن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ویسٹ میٹیریلز سے انرجی حاصل کریں گے۔ اس سے ہمارے پلانیٹ کا پولوشن اور انرجی کا مسئلہ دونوں حل ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، وے ٹو نیو ٹیکنالوجی۔ ڈیلی لائف میں کسی چیز کو گرم کرنے کے لیے اسے آگ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، مگر 1000 کیلوین یا پھر 1,00,000 کیلوین ٹمپریچر حاصل کرنے کے لیے لیب میں سائنٹسٹ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ ایک چارج شدہ کیپیسیٹر میں بہت سے چارج سٹور ہوتا ہے اور یہ فوراً ڈسچارج ہو کر اپنی ساری سٹورڈ انرجی ریلیز کر دیتے ہیں۔ لیبز میں بڑے بڑے کیپیسیٹرز فوراً ڈسچارج ہو کر ایک جھٹکے میں اپنی ساری انرجی ریلیز کر دیتے ہیں، جس سے ٹمپریچر کی بہت بڑی مقدار حاصل ہوتی ہے۔ فیوژن انرجی کی وجہ سے ہائی ٹمپریچر کی ٹیکنالوجی پر کام جاری ہے۔ اس سے نہ صرف فیوژن انرجی کو فائدہ ہوگا بلکہ اور بھی بہت سی فیلڈز کو اس کا فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل، ہائی ٹمپریچر پر مالیکولز کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے
ہمارے پاس بہت سی پازیٹیو پاسبلٹیز ہیں، جیسے کہ مضبوط اور پائیدار میٹیریلز کا بننا، نئی میڈیسنز کا ایجاد ہونا اور نئے کیمیکلز کا دریافت ہونا۔ چلیں جی، اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں اس کے کچھ نقصانات یا پھر کچھ خامیوں کو۔ پوائنٹ نمبر 1، ہیوج انویسٹمنٹ۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، مگر شروع میں اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے۔ اسے اب آپ اس کی خامیاں کہیں یا نقصانات کہیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اتنے بڑے انرجی کے جن کو قابو کرنے کے لیے تھوڑے سے پاپڑ تو بیلنے پڑتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، سیفٹی ہیزرڈز۔ فیوژن ری ایکشن گھروں کی طرح کھلی دیگچی میں نہیں بلکہ ایک کلوز سسٹم میں ہوتے ہیں، اسی لیے کسی بھی طرح کی کمپلیکیشنز کی صورت میں ارد گرد کی جاندار آبادی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، مگر احتیاطی تدابیر سے اسے کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، فیول کرائسس۔ فیوژن ری ایکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے شروع میں بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذرا فرض کریں کہ پورے شہر کی الیکٹریسٹی ایک جھٹکے میں فیوژن ری ایکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے استعمال کی جائے اور یہ ری ایکشن سٹارٹ نہ ہو پائے تو مطلب جب تک ہمارا مقصد حاصل نہ ہو جائے ہم نے انرجی کو اس پر استعمال کرتے رہنا ہے، اور یہ انرجی ہم اپنا قیمتی فیول استعمال کر کے بنا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، انجینئرنگ چیلنج۔ جب فیوژن ری ایکشن سٹارٹ ہو جائے تو شدید گرم پلازمے کو کس برتن میں رکھا جائے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ ابھی تک معلوم کوئی بھی ایسا میٹیریل نہیں ہے جو اتنا زیادہ ٹمپریچر برداشت کر سکے۔ سورج اور دوسرے ستارے تو فیوژن سے چل رہے ہیں، مگر ان کے ارد گرد گریوٹی ایک برتن کا کام کر رہی ہے، مگر لیب میں اتنا زیادہ گریوٹی پیدا کرنے کے لیے ہمیں زمین سے بھی زیادہ میس کا حامل آبجیکٹ لیب میں رکھنا ہوگا، جو کہ امپاسبل ہے۔ الیکٹرو میگنیٹزم گریوٹی کی فورس کی نسبت بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، اسی لیے سائنٹسٹ بڑے الیکٹرو میگنیٹس کا استعمال کرتے ہیں، اور انہی الیکٹرو میگنیٹس کی وجہ سے شدید گرم پلازما سرکولر پاتھس میں گھومتا رہتا ہے۔ مگر پھر وہی مسئلہ کہ ان الیکٹرو میگنیٹس کو مسلسل کام کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، افسوس سے جس کا ہمارے پاس کال ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، فیوژن ویپنز۔ فیوژن انرجی کے اگرچہ بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس سے ایک تھریٹ یہ بھی ہے کہ اسے انسان تباہی پھیلانے کے لیے استعمال نہ کرنے لگ جائے، جیسے کہ ایٹم بم کے کیس میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ ہوا۔ ان شارٹ، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ لینا ہے یا پھر گھاٹے کا سودا کرنا ہے۔